اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملائی علی یوم الدین وصلی علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الانعام کی آیات نمبر 19 اور 20 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ سب سے پہلے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا جاتا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تو یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیں کہ بے شک معبود تو صرف وہ ایک ہی ہے، اور بے شک میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ شہادت کا مادہ شاہدہ ہے۔ اس کے معنی ہے حاضر ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا۔ شہادت جو کچھ کسی کو معلوم ہو، یعنی بصارت یا بصیرت کی بنا پر اسے ٹھیک ٹھیک طور پر حاضر یعنی بیان کر دینا۔ ایسا کرنے والے کو شاہدن اور شہیدن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبن کے مقابلہ میں شہادتن کا لفظ آیا ہے۔ غیبن کے معنی ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہو، اس لیے شہادتن سے مراد محسوس اشیاء ہوں گی، اور غیبن سے مراد وہ توانائیاں یا نتائج جو مضمر ہوں۔ لہٰذا شہادتن سے وہ نتائج مراد ہیں جو مرتب ہو کر محسوس صورت میں بے نقاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہیدن اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور رسول اس اعتبار سے شاہدن ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بے نقاب دیکھتا ہے انہیں وہ دوسروں کے سامنے قطعیت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کو نبوت اور اس کے بیان کرنے کو رسالت کہتے ہیں۔ ناظرین، شہادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آنکھوں دیکھا حال کسی قاضی، جج یا منصف کے سامنے بیان کرنا، جسے انگلش میں وٹنس کہتے ہیں۔
ایک دوسرے یقین کامل کی بنا پر شہادت، جسے انگلش میں ایویڈنس کہتے ہیں، ہم مسلمان اپنے یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت آنکھوں دیکھی شہادت نہیں، نہ ہم عینی شاہد یا چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور نہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، بلکہ ہم یہ گواہی اپنے یقین کامل یا ایمان کی بنا پر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر سچی ہے کہ اس شہادت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ وہ چونکہ اپنے علم کی بنا پر حاضر و ناظر ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں دیکھی شہادت ہے، پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک اور خالق اور اس کا مربی ہے، لہٰذا اس جیسا یقین کامل بلکہ حقیقی علم کو کسی کو نہیں ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ ناظرین، کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسے کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی دوسرا نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجیے۔ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق دریافت کیا ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ قل اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں فرما دیں کہ میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی سچا اور اس سے زیادہ کوئی معتبر گواہ ہو سکتا ہے؟ جب خود اللہ تعالیٰ میری نبوت اور صداقت کا گواہ ہے تو مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی مشترکہ گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں فی الواقعی اس کا رسول ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا جاتا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں، اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ یعنی وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بر وقت متنبع کر دوں، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن جن تک یہ آواز پہنچے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں؟ ناظرین، گواہی محض قیاس اور ظن و تخمین کی بنا پر نہیں دی جا سکتی، جب تک کہ اس کے متعلق یقین کامل یا حقیقی علم نہ ہو، یا اسے واضح دلائل سے ثابت نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو اے مشرکین مکہ،
اگر تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے خدا اور معبود بننے کی گواہی دے سکتے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر تم کوئی گواہی دے بھی دو تو میں ایسی لچر قسم کی اور بیہودہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں تو یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیں کہ بے شک معبود تو صرف وہ ایک ہی ہے، اور بے شک میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں۔ خدا تو وہی ایک ذات ہے جس کی قدرت، علم، کبریائی، بے نیازی اور غلبہ کا ذکر تم اتنی دیر سے سن رہے ہو۔ میں صرف اسی ایک خدا کو اپنا معبود اور الہ یقین کرتا ہوں۔ باقی رہے تمہارے بے بس، محتاج اور بے مصرف دیوی دیوتا، تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کان کھول کر سن لو، میں ان سے بری ہوں، ایسا شرک میں کسی صورت نہیں کر سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، اہل عرب کسی چیز کی صحت و یقین کے لیے جو ضرب المثل بیان کرتے تھے وہ یہ تھی کہ فلاں چیز اس طرح درست ہے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ ناظرین، سنن ابو داود کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی گواہ رہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اس سے پوشیدہ ہے اور نہ وہ تجھ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہو جس طرح اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آسمان کا امین زمین کے امین پر اس کا حلیہ اور اوصاف لے کر اترا تو میں نے اس کو پہچان لیا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں علم نہیں کہ اس کی ماں نے کیا کیا۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں مذکور نشانیوں کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ فی الواقع وہی نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجوہ دوسری ہیں۔ مثلا قومی عصبیت، اپنی سرداریوں اور گدیوں کا خاتمہ، حسد اور بغض وغیرہ، یا یہ عقیدہ کہ موسوی شریعت قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہے، یا یہ کہ کوئی نبی بنی اسرائیل کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی ہو وہ بہرحال اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سچ اور حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے والے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ ہمارا ایمان ان نبیوں پر بھی ہے، ان جلیل القدر نبیوں پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی آخری نبی خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کسی بھی صورت میں، خواہ وہ ذلی ہو یا بروزی ہو یا کوئی اور ہو۔ نبوت کا سلسلہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب وہ ذمہ داریاں جو انبیاء کو دی گئی تھیں وہ اب علماء امت کے پاس ہیں، اور علماء امت میں اولیاء کرام، ائمہ کرام، صوفیاء کرام اور بزرگان دین شامل ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کا پھیلنا قیامت تک کے لیے ٹھہر گیا ہے، یہ پھیلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ قرآن حکیم وہ آخری کتاب اور ازلی کتاب ہے جس سے ہدایت پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ نور ہیں، ہمارے لیے اندھیروں میں روشنی کی مانند ہیں، تو ہمیں انہیں بھی اپنانا چاہیے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی سمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طور طریقہ بالکل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق تھے۔ لہٰذا ہمیں ان سب بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ ناظرین، آج کی نشست میں اجازت، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔